ان سے مجھے غرض نہیں ہے جو لعنت کے عقیدے کو قبول نہیں کرتے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے. 10 سے زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں جو لعنت بھیجنے کے حوالے سے. لعنت ہے کیا بھائی؟ لعنت کوئی معاف کیجیے گا، میں ممبری زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، کوئی دھماکہ، کوئی جو ہے وہ کوئی فائرنگ، کوئی جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے. لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. جس کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو وہ لعنتی ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں رکھتا. اتنا طے ہے کہ جنہوں نے سر کاٹا تھا ان کی قبریں بتائیں کہاں ہیں، اور جس کا سر کٹا تھا اس کی قبر کہاں، کسے نہیں پتا. برکت دیکھیے، برکت کو صلوات کہتے ہیں جی، اور لعنت جو ہے وہ عدم برکت ہے. جس کے ہاں برکت نہیں ہے اسی کے ہاں لعنت ہے. آج ڈھونڈنے سے آپ کو قبر نہیں ملے گی کہ یزید کی قبر کہاں ہے. آج ڈھونڈنے سے آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی قبریں نہیں ملیں گی، مگر جناب زینب کی قبر کا سب کو پتا، امام حسین کے مزار کا سب کو پتا. یہ ہے برکت، یہ ہے لعنت. اور زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت موٹی موٹی باتیں میں عرض کروں گا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھنا پڑے گا. ہمارے ہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے. ہم اپنے عقیدے کو سمجھانے کا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ سمجھائیں، مگر آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ تسلی سے سمجھیں. یہ کسی کی توہین کرنا ہمارا مطلب نہیں ہے. ہمارے پاس تو اہل بیت کے علاوہ کسی پہ غور کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. ہم کہاں غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی دشمنان اہل بیت کی تاریخ کو ہم مرتب کریں. یہ ممبر پاکوں کا ممبر ہے نا، تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے میں کسی اور کی بات کروں. مگر اتنا طے ہے کہ لعنت کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے یہاں بہت واضح اور روشن مفہوم ہے. ہم لعنت کے ذریعے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہیں. ہم لعنت کے ذریعے اپنی زندگی کی علامت بتاتے ہیں. وہ مردہ لوگ ہیں کہ جو غلط کو غلط نہیں بولتے اور صحیح کو صحیح نہیں بولتے. زندگی ثابت کرو کہ تم زندہ ہو. توجہ چاہوں گا.